الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ ذکر کرنے والے کو اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ذکر کا مقصد بار بار بتایا گیا کہ نہ کشف ہے نہ کرامات ہیں، بلکہ ذکر کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے اتنا مضبوط رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہے کہ غیر اللہ کا رشتہ اور تعلق اس کے سامنے بے اثر اور ہیچ ہو جائے، یعنی غیر اللہ سے رشتے کو توڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے اور تعلق کو قائم کرنا، یہ ذکر اللہ کا مقصد ہے۔ مشائخ ہمارے اور علماء جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی علوم کا ماہر بتایا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ صادق نہ ہو، سچا نہ ہو ذکر کرنے میں۔ اگر وہ صادق نہیں ہوگا تو ذکر کرتا رہے گا مگر مقصد کا حصول نہیں ہوگا۔ سچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات بولے وہ سچ بولے، بلکہ یہاں سچے کا مطلب دوسری چیز ہے۔ ذکر کرنے والے کا مقصد اپنے اللہ سے رشتے کو جوڑنا اور اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس میں صادق ہو، اپنے اللہ کو راضی رکھنے میں سچا ہو، جس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو جہاں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، چاہے وہ مجمع عام میں ہو، ہر جگہ ہر اس کام سے پرہیز کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کام کے کرنے میں آگے بڑھے اور دل لگائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر سے باہر ہے، لوگوں کے مجمع میں ہے تو زندگی کچھ اور،
اور گھر کی تنہائی میں ہے تو زندگی کچھ اور. یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں سچا اور صادق نہیں ہے. عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جہاں بھی ہم ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے. اس لیے ہر جگہ دنیا کا کوئی آدمی ہے یا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھنے اور سننے کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ ہے. لہذا ہر جگہ اور ہر وقت اس کی رضا کی فکر رہنی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان صادق ہے یا یہ انسان صادق نہیں ہے. ذاکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری دنیا سے اپنے رشتے کو توڑے. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی جانتا ہے یا نہیں، مجمع میں ہے یا تنہائی میں ہے، صرف اور صرف جو کام کرے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرے. دنیا میں کسی کی رضا میسر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کی فکر نہ کرے. یہ انسان کو بہت ذکر کرنے کے بعد اگر وہ واقعی سچا ہوتا ہے تب اس کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے. کون اس کو برا کہہ رہا ہے، کون اس کی تعریف کر رہا ہے، کون زندہ باد کہہ رہا ہے، کون مردہ باد کہہ رہا ہے، کون گالی دے رہا ہے، کون سہالی دے رہا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ایک ہی چیز ہے کہ میرا اللہ راضی ہے یا میرا اللہ راضی نہیں ہے. وہ اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قدم بڑھائے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے اللہ کی ناراضگی سے پیچھے ہٹے، چاہے دنیا اس کو اچھا کہہ رہی ہے یا برا کہہ رہی ہے. یہ بہت بڑی بنیاد ہے کہ کسی کی تعریف اور تنقیص، کسی کے اچھا کہنے یا برا کہنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اچھا کہتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی، برا کہتا ہے تو رنج نہیں ہوتا. یہ مشائخ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر ڈالتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی عنایت اور اس کی مہربانی سے اس درجے کو پہنچتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے سالکین کو، مریدین کو جو ہدایات لکھی ہیں ان میں یہ بہت بڑی ہدایت اور نصیحت ہے، اور ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے اگر وہ اس کا طالب رہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگوں سے تعریف اپنی سن کر خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کا ایک خاص طریقہ اور مقصد
کہ اپنے نفس کو کچل ڈالے، نفس ابھی زندہ ہے اور یہ چیز نفس کو پسند ہے کہ اس کی تعریف ہو اور اس کو برا نہ کہا جائے۔ ذکر اللہ کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس انسان نے ہر چیز اور ہر خیر کا مرجع اور مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیا، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ صرف اب اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہی کو مقصد زندگی سمجھتا ہے، تو اللہ کے ذکر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے سامنے غیر اللہ کی خوشی اور ناراضگی ہیچ اور بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر یہ اصیل آدمی کو میسر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا کر ڈالتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر، کہ پہلے حدیث میں آیا تھا مستحضر حترا، اتنا دل و دماغ پر اللہ اور اللہ کا ذکر سوار ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں بات کرتا ہے، بس اللہ اور اس کے ذکر ہی کی بات کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ اور پاگل ہو گیا، مجنون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کر کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ مجنون ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اتنا اپنے آپ کو ذکر کا پابند کر لے کہ مذکور یعنی ذات واجب الوجود کی رضا کے سوا کوئی دنیا کی چیز تیرے سامنے نہیں ہے۔ ساری دنیا ناخوش ہو، وہ خوش ہو تو تیرا مقصد حاصل، وہ خوش نہ ہو، ساری دنیا خوش ہو تو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کوئی اس میں لابھ اور خوشی نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ان کے احوال پوچھے کہ کیا حال ہے، تو حضرت نے یہی لکھا تھا، اور کچھ چیزیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، میری زندگی اور میرے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں۔ یہ وہی فنائیت ہے اللہ کی ذات میں، اس کی رضا میں، کہ اب اس کی رضا کے سامنے ساری دنیا کی رضا ہیچ ہے۔ کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، اللہ خوش ہے، میرا تو مقصد حیات حاصل ہے۔ اب دنیا میں آدمی 5 دن ذکر کرتا ہے، 10 دن کرتا ہے، سال بھر کرتا ہے، 2 سال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ کسوٹی ہے جس پر انسان کو تولنا چاہیے اپنے آپ کو۔ آدمی پاس انفاس کر رہا ہے، اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہے، ذکر قلبی کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو تولے کہ کیا اللہ اس کی زندگی اور دل کا ایسا مقصد بن گیا کہ اللہ کی رضا کے سامنے ساری دنیا اگر تعریف کرے تب، اور دنیا اگر اس کی تنقیس کرے، برائی کرے تب،
دل مطمئن ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جا سکتا تھا وہ کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اچھا کہے تب اور برا کہے تب کوئی اثر نہیں. جب یہاں تک پہنچے تب یہ سمجھا گیا کہ بھائی اب شاگرد یا سالک یا مرید کمال کی حدود کے اندر داخل ہوا ہے. اب تو یہ چیزیں منقطع بن گئی، کم کہاں ہے. آدمی 5 دن گزرے 10 دن گزرے اجازت بھی مل جاتی ہے، لیکن وہ ذکر جو ذکر انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کے رشتے کو غیر اللہ اور دنیا سے توڑتا ہے اور صرف جلوت و خلوت میں اپنے اللہ سے جوڑتا ہے، اور اس کے سامنے اللہ ناراض ہے، ساری دنیا راضی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے، اس کی اہمیت ہے. اگر اس جگہ پہنچ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو قبول کر لیا. یہ بہت بڑی کسوٹی ہے. ہر ذکر کرنے والے کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور قدم بڑھانا چاہیے. اگر یہ کامیابی میسر ہوئی ہے تب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر دنیا کی تعریف سے خوشی اور لوگوں کی برائی سے افسوس ہوتا ہے، اللہ کی خوشی اور ناراضگی ناخوشی اس کی اہمیت کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ذکر کا اثر دل و دماغ کے اندر پیوست نہیں ہوا. یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر آدمی اپنے آپ کو تول سکتا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اور خاص طریقے پر اس کے اہتمام کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے. آدمی کے پاس خود اس کی کسوٹی ہے جس پر اپنے آپ کو تول سکتا ہے ہر آدمی. آیا اللہ کے ذکر، مراقبے اور ذکر قلبی باس انفاس کا اثر اتنا طبیعت میں بیٹھ گیا یا نہیں؟ اگر بیٹھ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے. یہ کامیابی خدا کی توفیق سے ملی ہے، اور اگر نہیں تو اس کی طرف بڑھنا چاہیے رات اور دن، تاکہ وہ صوفیہ کی اصطلاح میں صادق، سچا بن جائے. یہ ایک نصیحت ہے جو ذاکرین کے لیے کی جایا کرتی تھی. دوسری چیز، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے جس کو مشائخ ذکر کرنے والے کی کامیابی کے لیے بہت بڑی بنیاد سمجھتے ہیں. آدمی ہمیشہ ذکر کرنے والا ایسے ذکر کرنے والوں پر نظر رکھے جو اس کے مقابلے میں زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، زیادہ کامیاب ہیں. جو شخص باس انفاس کا ذکر کر رہا ہے
وہ اس کو دیکھے جو اس ذکر میں کامیاب ہو گیا، ذکر قلبی کر رہا ہے، جو دنیا کے اندر بھی لگا ہوا ہے اور ذکر بھی کر رہا ہے، وہ اس کو دیکھے جو ذکر کرتے کرتے دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سرگرداں ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، جلوت و خلوت میں اس کے سوا کوئی اور اس کو کام نہیں ہے۔ یعنی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، جس کا حال ذکر کرنے والے کے حال سے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھے، اوپر والے کو دیکھ کر ویسا ہی بننے کی کوشش کرے، قدم بڑھائے۔ یہ کامیابی کی طرف مجھ سے آگے ہے، میں بھی اسی طرح آگے بڑھوں، ذکر کی کثرت کروں، پابندی کروں، ناغہ نہ کروں، دل لگا کر کروں، اللہ کے سامنے رو رو کر اس کی عنایت اور مہربانی کی بھیک مانگوں، تاکہ میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ، میں بھی اسی کی طرح سے ہوتا اگر تو میری دستگیری نہ فرماتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری عنایت سے ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے وہ اس کو دیکھے جو 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ اس کو نہ دیکھے کہ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اور اس پر نظر پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ، اگر تو میرے مدد نہ کرتا تو میں بھی اسی کی طرح گمراہ ہوتا اور نمازیں بھی نہ پڑھتا۔ ہمیشہ دین کے مسئلے کے اندر نظر اپنے سے اوپر والے کے اوپر ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا یہ ہے ویسا ہی میں بھی بن جاؤں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو پابندی کی توفیق نہیں ہے وہ اس کی حرص کرے جو پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تاکہ اسی کی طرح بنے۔ یہ نہیں کہ بھائی سب اسی طرح کرتے ہیں میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی حصول مقصد کے اندر سچا نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے سامنے یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو باکمال بنا دے، اسی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ چیز صرف پابندی سے نہیں ہوتی، بلکہ ضروری ہے کہ ذکر کرنے والا ہر مرحلے پر رو رو کر اللہ سے ذکر کے کرنے میں کمال کی بھیک مانگے، اور یہ کہے کہ اے اللہ، میں تو عیوب اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے تیری محبت نہیں میسر ہو سکتی جب تک آپ خود میری دستگیری نہیں فرمائیں گے۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ عنایت فرما دیجئے، میری تھوڑی سی کوشش کی اگر آپ قدردانی فرمائیں گے تو یہ بہت بڑی کوشش کے قائم مقام ہو سکتی ہے، اور میرا
یہ اعتراف ہے کہ اے اللہ بغیر آپ کے دیے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے مشائخ ذکر کرنے والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ ذکر کرو، دل لگا کر کرو، پابندی کے ساتھ کرو، مگر اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ سے بھیک مانگو رو رو کر کہ اے اللہ مجھے کامیاب بنانا آپ کا کام ہے۔ آپ کی رحمت اور عنایت میری انگلی کو پکڑے گی، ہاتھ کو پکڑے گی تو میں کامیاب ہوں گا، نہیں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس لیے یہ بھی در حقیقت صدق ہی ہے۔ آدمی سچا اور صادق جب ہی ہے جب وہ اپنے اللہ کی طرف ہر طرح رجوع کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، روتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں کے پیچھے بھی، کوئی دیکھ رہا ہے تب اور نہیں دیکھ رہا ہے تب، ہر حال میں اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے۔ جب کسی کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو رو رو کر اس کی طرح بننے کی بھیک مانگتا ہے، برے حال میں دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، میں مزید تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اس لیے مشائخ یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات بڑی پتے کی بات ہے، اس لیے ذکر کرنے والوں کو اپنا وتیرہ اور اپنا طریقہ یہ بتانا چاہیے، بنانا چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو اور اسی کے بعد مومن کی گاڑی چلتی ہے اور کشتی پار لگتی ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی کوشش کیجیے اور 12 مہینے کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اپنی محبت عطا فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے اور مقصد کے حصول کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔